اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومسلم فیہ معکم وقلبی لکم سلم۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی۔ درس نمبر 231 ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم فیہ معکم، اے محمد اور آل محمد، میں آپ کے تمام امور میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں۔ وقلبی لکم سلم، اور میرا دل بھی آپ کے سامنے تسلیم ہے، قلبی لحاظ سے بھی ظاہری لحاظ سے بھی۔ بس اہل بیت علیہ السلام کے ظاہر نے جب اپنے تمام امور دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں ان حضرات کے حوالے کر دیے، تفویض کر دیے، بس تفویض کا لازمہ یہ ہے کہ اپنے تمام امور میں ان حضرات کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے، اور تسلیم ہونے والا ظاہر پوری زندگی ان حضرات کی سیرت اور سنت کی پیروی کرتا ہے۔ تسلیم ہونے کا پہلا لازمہ ہم نے کہا ایمانی معرفت ہے، اور دوسرا لازمہ معنوی اور روحانی محبت ہے، اور روحانی محبت کے بغیر ان حضرات سے گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان حضرات سے محبت کی تاکید کی گئی ہے اور اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے مودت اہل بیت علیہ السلام کو اجر رسالت قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان حضرات کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دو میں نہیں مانگتا تم سے اجر رسالت مگر میرے رشتہ داروں سے محبت، میرے قربا رشتہ داروں سے محبت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَام، اور دین اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت سے محبت ہے۔ بس خداوند عالم سے رابطہ اور تعلق ان حضرات سے درست روحانی محبت کی بنا پر قائم ہوتا ہے۔ ان حضرات سے اگر درست روحانی محبت ہے تو خدا سے بھی تعلق ہے، خدا سے بھی محبت ہے۔ حکیم ابن عتیبہ سے مروی ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ حجرے میں چاہنے والوں کا جمع غفیر تھا۔ اسی دوران میں ایک بوڑھے شخص جو عصا لے کر آیا، عصا کے ساتھ تھا، دروازے پہ آ کھڑا ہوا اور یہ جملے کہے کہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نے جواب دیا، امام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد امام نے مخاطب ہو کے کہا کہ فرزند رسول، امام سے اس شخص نے، بوڑھے شخص نے مخاطب ہو کے کہا کہ فرزند رسول، مجھے اپنے قریب جگہ دیجیے۔ امام نے اپنے قریب جگہ دی، اور جگہ دی جب تو امام کو فرمایا کہ میں آپ کو دوست، خدا کی قسم میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور ہر اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جو آپ کو دوست رکھتا ہے، اور میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں اور ان سے بیزار ہوں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ سے دوستی نہیں رکھتے، دشمنی رکھتے ہیں، آپ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ میں آپ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال مانتا ہوں اور بتائے ہوئے حرام کو حرام مانتا ہوں۔ بس امام نے کہا کہ مرد بزرگ تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے نجات ہے، بس تم جو ہے نجات یافتہ ہو، اگر زندہ رہو گے تو جو چیز تمہارے لیے باعث قرار ہے اسے دیکھو گے، اور جنت میں بھی تم ہمارے ساتھ ہوگے، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگے، بلند مقام پر ہوگے۔ یہ سن کر تعجب سے اس شخص نے کہا کہ کیا کہا آپ نے فرزند رسول، ان دوبارہ کہیے میرے بارے میں، جو جملے آپ نے یہ فرمائے ہیں دوبارہ مجھے بتائیں تاکہ مجھے تسلی ہو۔ امام نے دوبارہ دہرائے، اور امام نے کہا کہ جب تم مرو گے، جب تمہاری جان نکلے گی تو اس وقت تمہیں سکون آئے گا، تمہاری آنکھوں کو قرار آئے گا کہ تمہارے پاس رسول خدا ہوں گے، مولا علیہ السلام ہوں گے اور حسنین علیہ السلام ہوں گے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے، یہ سارے تیرے پاس حاضر ہوں گے اور تیری شفاعت کریں گے، ہر خطرے پہ تجھے محفوظ رکھیں گے۔ بس یہ حضرات اگر صحیح
روحانی معرفت ہو، صحیح محبت ہو، اور پھر انسان تسلیم ہو جائے ان حضرات کے سامنے، پھر انسان مطیع ہو جائے ان سب کا، تو یہ حضرات کہیں بھی تنہا نہیں کرتے، کہیں بھی تنہا نہیں کرتے۔ بس امام نے جب یہ کہا اس بوڑھے شخص کو، اس ضعیف شخص کو، تو وہ شخص زور سے رونے لگا اور گریہ کرنے لگا کہ میں کہاں، اور میری موت پہ یہ حضرات آئیں تو وہ ہستیاں کہاں، وہ ہستیاں کہاں۔ بس امام نے اس شخص کے لیے کہا کہ یہ اہل بہشت ہے شخص، یہ اہل بہشت ہے، یہ جنتی ہے، یہ شخص دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ بس یہ بہترین مثال ہے کہ یہ شخص، اس نے آ کے اقرار کیا کہ معرفت میری صحیح ہے، قوی ہے، محبت میری روحانی ہے، میں پوری طرح آپ کے سامنے تسلیم ہوں، جو آپ حلال کہتے ہو اسے حلال مانتا ہوں، جو آپ حرام کہتے ہو اسے میں حرام کہتا ہوں، میں پوری طرح آپ کے سامنے تسلیم ہوں۔ تو امام نے بھی گارنٹی دی، امام نے بھی ضمانت دی کہ ہم بھی تمہارے ضامن ہیں، ہم بھی دنیا میں بھی تمہارے لیے ضامن ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ضامن ہیں۔ آخرت میں ضامن، جب تم مرو گے تو تمہاری موت پہ کون کون ہوں گے، تمہاری جب جان نکلے ہوگی تو سکون کے ساتھ نکلے گی، بس دنیا اور آخرت تیری سکون آور ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔